علم مانا ہی قرآن کا میں جتنی آیتاں پڑھیاں روزے دے بارے تے کسی اب آپ نے سبحان اللہ تو کہہ دیا، لیکن اس کا کسی کو بھی نہیں پتہ روزے کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے۔ مجھ سے ایک بوڑھی عورت نے پوچھا مسئلہ، اس نے کہا کہ عورتوں کے جو خاص ایام ہیں اس میں روزے کی قضا ہوتی ہے، اس کی عمر 60 سال کے قریب ہو، تو میں نے کہا ہوتی ہے۔ اس نے کہا مجھے تو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں، میرے تو 60 سال کے اندر میرے اتنے بچے ہوئے، میری شادی ہوئی تو 14 سال 15 سال کے بعد تو میں بالغ ہوئی، تو اس کے بعد یہ جتنے بھی کم از کم جو ہے 46 سال بنتے ہیں، 46 سال کے اندر میں نے تو ایک بار بھی رمضان کے روزوں کی قضا نہیں کی۔ تو میں نے کہا اس مائی کو کہا کہ مائی یہ نمازوں کی عورتوں کے خاص ایام جب آ جائیں ان کے تو نمازوں کی قضا تو نہیں ہے، اللہ رسول نے ان کو معاف کر دیا جتنے ان کے ایام ہیں کہ مہینے میں 10 دن، آخری حد 10 دن ہے، 8 دن اس کے مخصوص ایام ہوں، 5 دن ہوں، کم از کم 3 ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 ہیں جو شریعت نے رکھے۔ لیکن اس کے اندر وہ جتنی نمازیں اس کی 10 50 اب 50 نمازیں اس دیا رہ گئی ہیں 10 دن، تو پھر تو ساری زندگی قضاوت ہی لگی رہے گی۔ اس لیے اللہ رسول نے یہ بوجھ عورتوں سے ہٹا دیا۔ میں نے کہا روزے آتے ہیں صرف سال میں ایک بار، اور وہ زیادہ سے زیادہ 10 قضا ہوں گے، کم از کم 3 ہوں گے، ان کی قضا تو شریعت میں ہے۔ اس نے کہا میں نے تو نہیں کیے، تو میں نے کہا اب آپ نے نہیں کیے تو یہ تو آپ کا اپنا قصور ہے، آپ کریں۔ میں نے کہا اب کیسے کروں، 46 سال کے روزوں کی قضا کیسے کروں گی؟ یہ صورت حال ہے مسلمان، یہ پاکستان کی بات ہے۔ ظاہر ہے ہر بندہ تو مفتی ہے، تو جب شریعت کا مسئلہ بتایا ہی کسی نے نہیں عورتوں کو۔ میں نے ایک بار کہا کہ مردہ جو ہے وہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، پوری محفل میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی ہم سب کو سمجھ نہیں آئی کہ مردہ کس کو کہتے ہیں۔ اب جس قوم کو یہ لفظ بھی نہ آتا ہو مردہ اس کو کہتے ہیں جو بچے کو دودھ پلائے۔ دودھ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو پلا دے روزے کے دوران تو اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ تو جس کو لفظ مردہ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ مردہ کا معنی ہوتا ہے دودھ پلانے والی عورت، تو وہ بندہ کہنے لگا جی مردہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ میں 1 2 مثالیں، ویسی میں تو اپنا جو پڑھا ہے وہ بیان تو میں ہر جگہ کرتا رہتا ہوں۔